السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت برمنگھم سے حاضر ہوں اور آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ برمنگھم شہر، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے 20 سالوں میں جو آمد کا جو میرا سلسلہ ہے وہ ان 20 سالوں میں میرے خیال سے پورے جتنے بھی برطانیہ کے شہر ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو میری آمد ہوئی ہے وہ برمنگھم ہے۔ اور 20 سالوں میں آپ حیران ہوں گے کہ 20 سالوں میں ان 5-6 مہینوں کے اندر تقریباً آپ یہ کہیں گے مجھے 6 یا 7 مرتبہ میری تواتر کے ساتھ یہاں آمد ہوئی ہے اور میں آ رہا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں۔ سفر جو ہے، سفر کرنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہمارے بنوری ٹاؤن کے ایک ہمارے یوں کہیں کہ دوست، ہمارے ساتھی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور بنوری ٹاؤن کے نائب محتمم مولانا سلیمان بنوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ماموں ہیں حضرت مولانا قاری محمود صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ انہوں نے کسی دوست سے کہا کہ بعض لوگ، بلکہ تم لوگ دوائیوں پر خرچ کرتے ہو اور میں سفر پر خرچ کرتا ہوں۔ اور مجھے انہوں نے بتایا، ہمارے ایک ساتھی نے، کہ پاکستان کا اگر ابن بطوطہ ہے تو وہ قاری محمود صاحب دامت برکاتہم عالیہ، کوئی ضلع پاکستان کا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بہرحال سفر سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، انسان کے اندر بشاشت آتی ہے، مختلف علاقوں کا، مختلف ملکوں کا پانی پیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سفر کے اندر اگرچہ تکالیف بہت زیادہ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بھی آتا ہے، اور اس کو ایک آگ کا ٹکڑا بھی کہا، لیکن دینی سفر ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں پھر رہا ہوں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھر تقریباً 4-5 مہینوں کے دوران 6-7ویں مرتبہ جہاں مجھے توفیق ملی ہے کہ میں برمنگھم آیا ہوں، اور ہمارے بھائی حسنات صاحب کی میزبانی میں اور یہاں کے مقامی علماء کی میزبانی میں، اور یہاں الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ڈربی میں زبردست تقریباً لندن سے لے کے گلاسگو تک کے تمام علماء اکرام مکاتب فکر پر مشتمل اجلاس منعقد کیا گیا ہے کل، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا بھی فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی طور پر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہو انشاءاللہ اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں۔ میں جس جگہ موجود ہوں بہت ہی خوبصورت گھر ہے، اور ہمارے ایک برمنگھم کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے گھر کے گارڈن میں موجود ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے گارڈن دکھایا تھا لیکن وہ بڑا عجیب وہ بھی گارڈن تھا، لیکن یہ گارڈن بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں ذرا، جو پھول ہیں ذرا یہ دیکھیں، اس کے پھول کتنے خوبصورت ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، دکھائیں پھول، دکھائیں رنگ برنگی پھول، اور یہ پھول دکھائیں جی، یہ دکھائیں پھول، دکھائیں یہ دکھائیں، اور آپ یہ دیکھیں چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ دکھائیں یہ جو لگا ہوا ہے، یہ جو چیز ہے یہ سبزی ہے، اور یہ چاروں طرف گرین بھاجیاں لگی ہوئی ہیں، جو بھاجیاں جسے کہتے ہیں سبزی لگی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی مہنگی سبزی ہے، اس کو پارسلے کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے، اس طرح کرتے کرتے چلے جائیں تو یہ پارسلے لگی، دکھائیں ذرا قریب سے دکھائیں۔ انہوں نے جو اس کو سجایا نا، وہ مطلب میں نے کبھی برطانیہ کے اندر جانوروں کو تو دیکھا ہے اس طرح بند ہوتے ہوئے، لیکن درختوں کو ایک الماری کی شکل کے اندر یا محفوظ اس طرح کی میں نے جو خاص طور پر جو لوگ زراعت کرتے ہیں ادھر تو ہے، لیکن کسی کے گارڈن کے اندر اس طرح کا کمال نہیں دیکھا میں نے۔ اب یہ دیکھیں بند ہے۔ مجھے جو اس گارڈن کے اندر جو چیز دکھانی ہے وہ اہم چیز ہے۔ میں الحمدللہ اسپین بھی گیا ہوں، اسپین کے اندر زیتون دیکھے ہم نے، اسی طریقے سے فلسطین میں زیتون دیکھے، اسی طرح ترکی کے اندر زیتون دیکھے، لیکن برطانیہ کے اندر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج میں پہلی دفعہ اس گارڈن کے اندر زیتون دیکھ رہا ہوں، اور زیتون کی جو افادیت اور زیتون کا جو فائدہ ہے اس کا تو قرآن و حدیث کے اندر آپ روایتوں میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا ہے علماء نے، لیکن یہ آج جو مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا چلوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ گوبھی ہے، یہ گوبھی کو دیکھیں، یہ گوبھی لگایا گیا ہے اور اس کو اس طرح سجایا گیا ہے، یہ دیکھیں اس طرح اس کو سجایا گیا ہے، اور یہاں دیکھیں یہ عجیب کمال کی چیز دیکھیں، کوئی چیز اگر ڈالنی ہے یعنی کوئی آپ کو کوئی چیز لینی ہے ڈالنی ہے تو اس کے لیے خانہ بھی بنایا گیا۔ یہ ہے زیتون کا
یہ ہے زیتون کا درخت، یہ سامنے جو میری انگلی جا رہی ہے یہ سامنے۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً 22 سال کے قریب ہے اس درخت کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ زیتون کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے، لیکن عام لوگ اس زیتون کے درخت کے جو پتے ہیں اس کے فائدے سے ناواقف ہیں۔ فرمایا کہ فرما رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس زیتون کے جو پر لگے درخت پر پتے ہیں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے جو لیو موجود ہیں، اس میں سے 2-3 پتے لے کے آپ اپنی چائے میں ڈال دیں، پانی میں لیں اور اس کو کھائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں پورا، اور ٹماٹر کا درخت، اور یہ دیکھیں تو ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم ان سے میٹنگ کے لیے آئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں ذرا، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ان کا گرین روم ہے جو میٹیریل ہے اس میں، جزاکم اللہ۔ یہ پہلی دفعہ زیتون کا درخت دیکھا ہے میں نے برطانیہ کے اندر، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں برطانیہ میں بھی زیتون کے درخت لگ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، اور اس طرح کی دیدہ زیبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہر اعتبار سے لگے کہ مسلمان بھی اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے درخت لگانا اور درخت کو اگانا، اور حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات اس سلسلے میں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آپ حضرات تک شیئر کی جا رہی ہے آپ کو پسند بھی آئے گی اور اس کو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔